السلام علیکم ناظرین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں ناراضگی ناچاکی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کئی عورتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ ناراضگی کی وجہ سے وہ کئی ماہ سے اپنے مائکے بیٹھی ہیں اور سسرال سے نہ کوئی آتا ہے اور نہ ہی شوہر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ اور اس طرح سے بعض مرد حضرات بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ بیوی ناراض ہو کر مائکے چلی گئی ہے اور واپس نہیں آ رہی، راضی کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو ایسے تمام خواتین اور حضرات کے لیے ہم اس ویڈیو میں ایک اہم نسخہ لے کر آ رہے ہیں، جس کی برکت سے ہر قسم کی ناراضگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ نہ صرف آپس میں صلح ہوگی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ عمل اللہ کے دو صفاتی ناموں کا ہے جو کہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ کے صفاتی نام یہ کون سے ہیں اور ان کے ناموں کا وظیفہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے کہ آج ہمارے گھروں میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں اور فتنے ہیں، سب دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بسر کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھروں کے تمام جھگڑے اور فتنے ختم ہو جائیں گے اور ہمارا گھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، کیونکہ اسلام ہمیں پیار و محبت، صبر و برداشت، حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں دینی اور اسلامی تعلیمات لائیں، ان پر عمل کریں، دنیا کی زندگی جنت نظیر بن جائے گی اور آخرت بھی چمکدار۔ ہمارا دین ہمیں پیار و محبت، احسان، برداشت، صلح رحمی اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو جو جھگڑے اور لڑائیاں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں وہ نہ ہوں، لیکن جب دین سے دوری ہوگی اور اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر دلوں میں حسد اور کینہ تو ہوگا۔ اس جیسی کئی اور بیماریاں جنم لیں گی۔ ایک رشتہ دوسرے رشتے کو برداشت نہیں کرے گا اور ساس اور بہو کے جھگڑے ہوں گے، بھابھی اور نند کے جھگڑے ہوں گے، میاں اور بیوی کے جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہی سے ہر شخص اس بات کا تہیہ کرے کہ زندگی کو دینی تعلیمات سے آراستہ کرے گا۔ نہ صرف دینی تعلیمات سیکھی جائیں بلکہ ان پہ عمل بھی کیا جائے۔ گھر کے اندر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پڑھی جائے جس میں سب چھوٹے بڑے موجود ہوں اور احادیث کا درس ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک یا دو اوراق پڑھے جائیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس درس کی برکت سے کس طرح گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی اور صدقات کا اہتمام کرنا، ایسے اعمال کرنا بھی ضروری ہے کہ جن کے بارے میں مسلمان کو تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی نہیں کی جاتی، نماز کی پابندی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے کہ بچوں میں یہ چیزیں آگے نہیں آتی۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے گھروں میں پریشانیاں نہیں ہوتی تھیں، اور نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب تک ہمارے بزرگ ان اعمال کی پابندی کرتے تھے ان کی زندگیاں پرسکون تھیں، لیکن آج ہم نے نماز تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور کئی قسم کی بیماریوں میں بھی۔ یاد رہے کہ وظائف بھی اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب نماز کی مکمل پابندی ہو۔ اگر کوئی کہے کہ فرائض کی پرواہ کیے بغیر وظائف کرنے سے فائدہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے وظیفہ کرنے سے پہلے باقی اعمال بھی ٹھیک کریں۔ یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں میاں بیوی کی ناراضگی دور کرنے کا اور کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کا، تو وہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں اور اللہ کے دو ناموں
یا حنانو یا حلیمو کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جس شخص سے آپ کی ناراضگی ہوگی اس کا خیال دل میں لائیں یا اس کے بارے میں سوچ کر دعا مانگیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو یا ہماری ناراضگی اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ دعا کر کے تو یہ مکمل ہو جائے گا عمل۔ اس عمل کو آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ یا آپ یہ عمل 11 دن تک کر سکتے ہیں، یا پھر یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہت سے فائدے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔